الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ بروج آج اللہ کے فضل سے شروع ہوئی۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 22 آیتیں ہیں۔ معبرین جو خواب کی تعبیر بتاتے لکھا کہ جو شخص اس سورت کو دیکھے کہ خواب میں پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام غم اور فکروں سے اس کو نجات دے گا اور ہر قسم کے علوم سے نوازے گا۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک رب العالمین نے ہمارے اسلام میں بنیادی عقیدہ ہے توحید، یعنی اللہ رب العزت ہمارا معبود حقیقی ہے اور وہ اکیلا اس کائنات عالم کا مالک اور خالق ہے۔ اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرنا بالکل قطعاً اسے پسند نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اس کائنات عالم میں بڑی بڑی چیزوں کا خالق ہے۔ مثلا کے سروں پر آسمان ہے جس کو بغیر کسی ستون کے اس نے کھڑا کر دیا، چھت کی طرح بنا دیا، اس میں چاند اور سورج رکھے، ستاروں کو رکھا، ان میں نور عطا کیے، اور جس طرح وہ اپنی کمال قدرت سے اس کو پیدا کیا، قیامت جب آئے گی تو ان تمام چیزوں کو اللہ پاک فنا کر دیں گے، اور فنا کرنے میں کائنات عالم کی کوئی چیز اس کے ارادے میں حائل رکاوٹ نہیں بنے گی۔ یہ سب دلائل اس نے کیوں دیے؟ تاکہ انسان اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو ایک مان کر، اللہ کی مان کر اللہ کو خوش کر لے۔ اگر اس نے خوش کر لیا تو اس صورت میں اہل ایمان کو نعمتیں ملیں گی، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اللہ پاک ابتدا اس کی یوں کر رہے ہیں کہ توحید کے راستے میں، یعنی توحید پر جمنے میں اگر کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے تو انسان کو اپنے جان کی قربانی دے دینا ہے، لیکن توحید کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ اسی لیے ایک غلام کا تذکرہ آئے گا ابتدائی کے اندر کہ اس نے قربانی دی، لیکن اللہ کی وحدانیت میں اپنے عقیدے میں کوئی خلل آنے اس نے نہیں دیا، بلکہ تفصیل آ جائے گی کہ اس نے اپنے جسم سے جان کے نکالنے کی تدبیر خود ہی وحدانیت کے ساتھ بتلا دی۔ تو اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی آزمائش میں اللہ ہمیں نہ ڈالے، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ لیکن اگر توحید کے راستے میں کوئی خلل آنے والا ہے تو انسان حق پر جم جائے اور باطل کو قبول نہ کرے، اس کو اس صورت میں اللہ پاک نے بتایا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو قرآن میں نازل ہوا ہے
آخری صورت میں اللہ فرما دیں گے کہ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن مجید ہے اور محفوظ ہے کہاں؟ لوح محفوظ میں۔ تو اللہ تعالیٰ ابتدا اس کی کرتے ہیں والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہے۔ آسمان کے برج، برجوں سے مراد یا تو وہ 12 برج ہیں جن کو آفتاب 1 سال کی مدت میں تمام کرتا ہے۔ ایسے کتنے برج ہیں آسمان میں؟ مفسرین کہتے ہیں کتنے ہیں؟ 12 برج۔ ایک برج کو آفتاب کتنے دن میں طے کرتا ہے؟ پورے 1 سال کی مدت میں۔ یا آسمانی قلعہ کے وہ حصے ہیں جن میں فرشتے پہرا دیتے ہیں، اس سے آگے کسی شیطان کو جانے نہیں دیتے۔ یا بڑے بڑے ستارے جو دیکھنے میں آسمان پر معلوم ہوتے ہیں۔ علامہ عثمانی کہتے ہیں کہ برج سے مراد یہ سب ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم سیارات کو آسمان میں مرکوز نہیں قرار دیتا۔ قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو ستارے ہیں، یہ سیارے ہیں، یہ آسمان میں ٹکے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہر سیارے کو اپنی ذاتی حرکت سے متحرک قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت میں اللہ نے خود فرمایا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، فلک سے مراد اس میں آسمان نہیں بلکہ سیارے کی مدار ہے جس میں وہ حرکت کرتا ہے۔ بخاری و مسلم میں معراج کی تفصیل میں آیا ہے کہ پھر بیت معمور تک مجھے اٹھا کر لے جایا گیا، یعنی 7ویں آسمان پر کعبہ کے مقابل اللہ پاک رب العالمین نے آسمان میں ایک مکان بنایا جس کو سفید مکان کہا جاتا ہے۔ وہاں مومنوں کی روحیں جمع ہوتی ہیں۔ یا بروج سے مراد آسمان کے دروازے ہیں، کیونکہ اترنے والے دروازوں سے ہی نکلتے اور برآمد ہوتے ہیں۔ یہ سب اللہ پاک نے اس دنیا کائنات عالم کی خبر دی ہے۔ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ ہر سیارہ فلک میں ہموار رفتار سے چلتا ہے، یعنی تیرتا ہے۔ آسمانوں میں غیر متحرک ستارے موجود ہی نہیں ہیں کہ ان کے مجموعہ کے لحاظ سے آسمان کے ایک خاص حصہ کو برج کہا جا سکے۔ اللہ کے کلام میں بے دین فلسفیوں کی اصطلاح مراد نہیں ہو سکتی، اس لیے آسمان کے موہوم حصوں کو برج نہیں کہا جا سکتا۔ برج کے لفظی ساخت تو ظہور کے معنی پر دلالت کر رہی ہے اور اصلاحی حصہ آسمان محض وہمی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بروج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں کیونکہ وہ بالکل نمایاں ہیں، اور یہ قول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سورج چاند کی منزلیں، ابن خشیمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سورج چاند کی منزلیں ہیں جو اللہ نے کہا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، جو 12 ہیں۔ سورج ان میں سے ہر ایک میں 1 مہینہ چلتا ہے۔ ایک برج میں کتنے دن چلتا؟ 1 مہینہ، یہ ان کا قول ہے۔ اور چاند ان میں سے ہر ایک میں 2 دن تک اور 1/3 دن تک چلتا ہے، تو یہ 28 دن ہوئے اور 2 راتوں تک وہ پوشیدہ رہتا ہے، نہیں نکلتا۔ تو اللہ نے اس کی قسم کھا کر کے بتائی ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالشَّاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن، جس دن انسان کے اعمال کا اس کو سابقہ پڑے گا۔ اس کے بعد آ رہی ہے وَالشَّاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اس کی وضاحت کل کر دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت